اور وہ کنسسٹنٹ ایک سیریز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے, کنسسٹنٹ. آپ دیکھیں وائٹ بال میں انہوں نے ویئر ڈز ہی اسٹینڈ, آپ ریڈ بال میں دیکھیں, پھر اس حساب سے آپ کم بیک کرواتے ہیں. میں آئی ایگری کہ ان کو جتنی اپرچونیٹیز انٹرنیشنل کرکٹ میں ملی, ہی اسٹارٹڈ ویل, مطلب 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہی واز اے کی ممبر جو مڈل اوور میں بالنگ, بٹ آہستہ آہستہ وہ ڈکلائن کی طرف آئے. وہی بات میں اکثر کرتا ہوں, ہر پروگرام میں کرتا ہوں کہ وائی جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ سٹارٹ تو بہت اچھا لیتے ہیں, ایئر اور 2 ایئرز 3 ایئرز کا ایک اسپین اچھا ان کا چلتا ہے, اینڈ دین سم ہاؤ فار سم ریزن دے لوز اٹ. انجری کا کتنا رول ہے اس میں ایز ایک فاسٹ بولر کے لیے؟ انجری obviously affects your performances, ڈپینڈ کہ کون سی انجری ہے. مطلب کچھ تو مسکولر انجری جو ہوتی ہے نا وہ ریکور ہو جاتی ہے, وہ چاہے آپ کی ہیمی ہے یا کچھ بھی. حسن کے زبانی یہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ان کی انجری ٹھیک ہینڈل نہیں ہوئی, مس ہینڈل ہوئی, مس ڈائگنوز ہوئی, اینڈ وہ تھوڑا ایک لمبا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہت سارے کیسز ہیں, میں اگر وہ اس طرح کے کیسز شروع کروں گا نا تو آپ کے پاس لیکن یہ ہے نا ایشو, یہ ایک مسئلہ بہت میجر ایشو ہے ہمارا کہ پہلے تو انجری ڈائگنوس ہی نہیں ہوتی. وہ کل شعیب بھائی جب ساتھ بیٹھیں گے نا تو پھر میں وہ قصہ چھیڑوں گا, پھر آپ کو سنائیں گے کہ شعیب بھائی کے ساتھ وہی ہوا, میرے ساتھ وہی ہوا, عمر گل کے ساتھ وہی ہوا. تو چیزیں پھر کمپیریٹیولی بہتر ہیں, بٹ ان دیٹ کیس یس ہی اسپاٹ آن کہ ہمارے ہاں پہلے تو ایک انجری, پہلی بات تو انجری ہونی نہیں چاہیے. آپ کے پاس اتنا میکینزم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پلیئر جو ہے از گوئنگ ٹورڈ انجری, تو اس کی پہلے ہی میئرز لے لیے جانے چاہیے تاکہ وہ انجری ہو ہی نہ. بٹ اگر انجری ہو بھی جائے تو اس کو ہمارے پاس کوئی میکینزم ایسا ہے نہیں. بہت سا احسان اللہ کا کیس آپ کے سامنے ہے, مطلب وہ کہا گیا کہ جی اس کی انجری کچھ تھی, اس کے آپریٹ کروا دیے گئے, جو میں نے سنا. مطلب میں جو احسان اللہ کی اپنی زبانی, علی ترین نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کی کہ ان کی وہ انجری نہیں تھی جس کو آپریٹ کر دیا گیا. سو دیر آر سو مینی کیسز. تو آئی ایم شیور حسن کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. وی نیڈ ٹو, اب دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ہمارے پڑوس میں جب انڈین پلیئر سے ہم ملتے ہیں, جب وہ اپنے میڈیکل کے جو ان کے پیرامیٹرز ہیں, جو ان کے فزیوز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, یا جو ان کا این سی اے جس طریقے سے کام کرتا ہے, وہ جب ہم سنتے ہیں تو وی آر وے بیہائنڈ فرام دیم. باقی تو چھوڑے نا انگلینڈ, آسٹریلیا وغیرہ کو, ہم ایون اپنے پڑوس میں جو انڈیا ہے ان سے بہت پیچھے ہیں. تو وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ثنا آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ ہم کیونکہ اب تھوڑا انالیسس کو بھی ریپ اپ کرنے کی طرف جائیں گے, بٹ آئی وانٹ ٹو نو واٹ یو تھنک اباؤٹ how Karachi Kings will sort of take this loss, because 65 runs کا loss ان کے نیٹ رن ریٹ کو تھوڑا ڈینٹ تو کرے گا, اینڈ کیپٹن وارنر خود بھی رنز نہیں کرے. ابھی کس مائنڈ سیٹ میں ہوں گے کراچی کنگز؟ کراچی نے جو ایک میچ جیتا بھی ہے اس میں جو پرابلم آئی ہے وہ صرف ایک سنگل ہینڈڈلی جیمز ونس نے وہ میچ جتا دیا. ساتھ ٹھیک ہے خوشدل شاہ کی ایک پرفارمنس تھی, بٹ T20 کرکٹ میں اتنا لیٹ آپ بار بار میچ میں کم بیک نہیں کر سکتے. آپ کے ٹاپ آرڈر کو فائر کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ ایک ویرینگ سائن ضرور ہوگا کہ وہ میچ میں اگر آپ جیم ونس کا ایک وہ پرفارمنس نکال دیں تو وہ میچ بھی یہ جیت نہیں پاتے. تو کنونسنگ جو جیت ہے, جس طرح لاہور نے پچھلا میچ کنونسنگ جیتا, اب انہوں نے دوسرا میچ کنونسنگ جیت لیا, اسی طرح اسلام آباد نے اپنے دونوں میچز کنونسنگلی جیتے, تو پھر مائنڈ سیٹ آپ کا بنتا ہے بہت تگڑا. ابھی کراچی کے اندر دوبارہ بہت سے کوشچن مارکس آئیں گے اور ان کو چینجز کرنی پڑیں گی اس ٹیم کے ساتھ جو ٹاپ ہیوی ہے ود 3 فارن پلیئرز ان دا ٹاپ 4. اس کے ساتھ یہ زیادہ دیر نہیں کھیل پائیں گے, ان کو اس کو چینج کرنا پڑے گا. چلیں, a lot to think about I think for Karachi Kings, and a lot to celebrate for Lahore Qalandars, because back to back بڑے مارجنس کے ساتھ انہوں نے جیتا ہے میچز اپنے. تو they must be pretty pleased Taha with the way especially their match winners are performing. وہی بات جو سہیل نے کی کہ جب آپ کے پاس بیک ٹو بیک ایسے پلیئرز پرفارم کر رہے ہیں, فخر بھی کر رہے ہیں, شاہین بھی کر رہے ہیں, آپ کے پاس ہر جگہ سے وہ کشن ہے, تو I think it really impacts everybody. Captain obviously plays a big role. اگر آپ کا کیپٹن فارم میں ہے, اچھی بالنگ کر رہا ہے, تو I'm sure کہ وہ ایک امپیکٹ ڈالتا ہے. اور آئی تھنک لاہور کو اس چیز کا ایک ایڈوانٹیج بالکل ہو رہا ہے, جو کہ کراچی کا آن دی ادر ہینڈ وارنر از ناٹ پرفارمنگ بینگ سچ اے ہیوج نیم, یو نو, ایک بڑا نام کیری کر رہی ہے نا کراچی اپنے ساتھ, اور وہ آپ کو اس طرح سے پرفارم کر کے نہیں دے رہا جس طرح پشاور کے ساتھ ہو رہا ہے کہ بابر وہاں پرفارم نہیں کرے. تو اس کا ایک پوری ٹیم کے اوپر ہی ایک مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. تو شاہین کی پرفارمنس بھی آج بہت اچھی تھی, اینڈ لاہور ول ہوپ کہ یہی اب تاہا کنٹینیو رہے, بیکاز فخر کا خاص طور پہ فارم میں رہنا از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اور اس کے ساتھ ہم لوگ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک آن دا ڈگ آؤٹ. یو آر واچنگ اس ایکسکلوسیولی آن تماشا اینڈ مائیکو.
Welcome back after the break on the dugout. You're watching us on Tamasha and Maiko exclusively. अब हम अब जाएंगे अपने अगले segment की तरफ, which is called Ask the Expert. जी, सो हम दिस सेगमेंट इज कॉल्ड आस्क द एक्सपर्ट, जिसमें हमारे सब फॉलोअर्स हमसे सवालात करते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ सवालात करते हैं. आप भी अपने सवालात भेज सकते हैं. यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस विद द हैशटैग #DugOutExperts. आज का पहला सवाल जो है वो सना के लिए है, जो मैं अभी उनको पूछूंगा. सना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिलाल एंड ही इज़ आस्किंग कि आप लोग अभी डिस्कस कर रहे थे अबाउट कि जो मेंटोरिंग होती है यंगर प्लेयर्स की, वो जल्दी होनी चाहिए या देर से होनी चाहिए. तो इस पे वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बेसिकली एक्सपोज देम टू इंटरनेशनल क्रिकेट, बिकॉज as we know कि different countries have followed different formulas. Pakistan has a lot of times exposed players at a very young age compared to an Australia जिन्होंने later age के ऊपर 28, 29, 30 तक पे भी debuts किए हैं. So आपके ख्याल से men's cricket and इसको women cricket के हिसाब से भी please address करिएगा, क्योंकि थोड़े से dynamics different होते हैं दोनों के. तो what is the right time कि आपको किसी प्लेयर में कोई चीज़ नजर आई तो आप उसे इंटरनेशनल क्रिकेट पे एक्सपोज करें? आई थिंक बहुत अच्छा सवाल है. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और इसका आंसर अगर मैं एक लफ्ज़ एक सेंटेंस में देना चाहूँ तो मैं सिर्फ इस तरह कहूँगी कि जब वो प्लेयर रेडी होगा. अब प्लेयर रेडी कब होगा, इट डजेंट मैटर कि उसकी एज क्या है. व्हाट मैटर्स इज़ नंबर ऑफ मैचेस दे हैव प्लेड. फॉर एग्जांपल, जिस वक्त मैंने क्रिकेट शुरू की और मेरे इर्द गिर्द जो भी लड़कियाँ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही थी, तो हमारी एक श्रीलंकन प्लेयर है, कप्तान थी शशि कला सेरेवर्धने. उनके जो हस्बैंड थे वो भी कोचिंग में इन्वॉल्व थे. तो उन्होंने एक पूरी रिसर्च की इंग्लैंड के ऊपर, इंग्लैंड में जाके कि जिस एरा में हम क्रिकेट खेल रहे थे, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत से 7-8 मैच हमें साल का मिलता था, 4-5 मैच इंटरनेशनल हमें साल का मिलता था. तो उन्होंने बताया कि उस एरा में 31-32 पे यू विल पीक, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन यू विल गेट इनफ क्रिकेट कि आपने उतने मैचेस खेल रही हैं. अभी मैं मेंटोरशिप करने गई हुई थी अजमान में, जो आईसीसी के फ्यूचर फीमेल कोचेज़ हैं उनके लिए. वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई यूएई की अंडर 15 और अंडर 16 की लड़कियों की टीम से. वहाँ पे एक लड़की थी जो 13 साल की थी, जो ऑलरेडी 432 मैच खेल चुकी है डोमेस्टिक. जी हाँ, डोमेस्टिक मैचेस T20 के. सो फॉर मी टू सेट एज के जी इस एज में आप खिला सकते हैं, एज में उसका फैक्टर नहीं है. आपने नंबर ऑफ मैचेस, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, जिस जगह पर स्ट्रक्चर अच्छा होगा वहाँ पर नंबर ऑफ मैचेस सेफ्टी के साथ अगर उसने खेल लिए हैं और वो प्रोडक्ट तैयार है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आप उसको खिला सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम भी है, सब कुछ भी है, बट उनके ऑलरेडी प्लेयर्स इतने ज़्यादा उस सर्किट में होते हैं कि कभी कभी उस प्लेयर को अपने एरा में उस तरह मौका नहीं मिलता और वो लेट आके फ्लरिश कर लेता है. सो इसलिए आपने ये देखना है कि वो जो क्रिकेटर है वो तैयार है कि नहीं. सो मैं खुद इसी तरह हैरान थी, मेरा सोहेल भाई वाला दिमाग, इतने तो हमने 12 साल में खेले थे, ये तुमने इस एज में कैसे खेल लिए. And as we all know that youngest debutant belongs to Pakistan, हसन रजा, और बहुत यंग एज में खेले थे. तो अच्छा, क्या हुआ उनके करियर के साथ आगे? इवन फीमेल में सॉरी साजिदा शाह थी, जिन्होंने यंगेस्ट एज अ टेस्ट मैच खेला था 12 या 13 साल की उम्र. वाओ. अच्छा, मेरा ना इसमें बड़ा आई हैव अ वेरी सिंपल टेक ऑन इट कि आप एक प्लेयर को डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं, वो एक सिस्टम है, वहाँ से उसके स्टेप बाय स्टेप लेके जाना होता है ना. उसका नेक्स्ट स्टेप जो है पाकिस्तान टीम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट, वी ऑल नो डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा गैप है. टू जज, जे सना ने वर्ड यूज़ की ना, रेडी, तो आपने रेडी कैसे असेस करना है, वो उसके इन बिटवीन वाली क्रिकेट है. You need to have a cricket academy, whatever you name want to give it, but there should be in between cricket जो आपकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में होनी चाहिए, where you can assess a player के, ठीक है डोमेस्टिक क्रिकेट में उसने परफॉर्म कर लिया, बट वेदर ही इज गुड इनफ कि वो टॉप लेवल पे भी परफॉर्मेंस दे सकता है. टू असेस दैट आपको उसको ए टीम में कहीं ना कहीं टूर कराने होंगे. देन अगर आप ये करेंगे ना, तो फिर ये जो हम एक एक मैच वाले बहुत सारे प्लेयर देखते हैं ना, जिन्होंने एक एक 2-2 मैच खेले पाकिस्तान के लिए और फिर वो गायब हो गए, वो तब भी होंगे, बट उनका
جو ریشو ہے نا وہ بہت کم ہوگا. یو ول گیٹ مور پلیئر ہو ول ہیو اے لانگر کیریئر دین 1 or 2 games. سو آئی تھنک کنکلوژن اس میں یہی ہے کہ ایج از ناٹ ایگزیکٹلی جو اس کا گیج ہے. 14 سال کے حسن رضا کھیلے تھے, وہ کبھی آگے نہیں جا سکے کریئر میں, پتہ ہی نہیں چلا کہاں گئے. 16 سال کے سچن ٹینڈولکر کھیلے تھے اور وہ 40 کی عمر تک کھیلے. پوائنٹ جو ثنا نے بات کی نا, ایگزیکٹلی آپ پیک جو کرتے ہیں نا ایز اے بیٹر ہو, ایز اے بولر ایون, وہ 30 کی ایج میں جا کے آپ کو کمپلیٹ عبور یا نالج ہوتا ہے اباؤٹ یور اون گیم, اور ایون جو اوور آل نالج اباؤٹ کرکٹ, اباؤٹ گیم ہے, وہ آپ کو آتا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بہت ارلی کھلاتے ہیں جب پروڈکٹ, بہت سارے کیسز ہیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, پروڈکٹ پاکستان کے لیے ریڈی ہوتی ہے جب آپ نے اس کا صحیح, جس کو کہتے ہیں فروٹ جو لینا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ آپ آ کے ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں کہ جی ہی از اوور ایج. ہمارے یہاں 30-32 جو ہم نے پیرامیٹر سیٹ کیا ہے کہ جی یہ تو اوور ایج ہے. حالانکہ وہاں پہ جا کے آپ کو میں انگنت مثالیں دے سکتا ہوں کہ جنہوں نے پیک کیا ہے, مائک ہرسی ایک سب سے بڑی ایگزامپل ہے اس کی. تو اگر میں کہوں کہ جو پیک ہوتی ہے آپ کی نالج کے حساب سے, دیٹ از ایج 30. اینڈ آئی تھنک پاکستان میں ایک پلیئر کی, بہت پلیئرس کے ساتھ میں نے آبزرو کیا ہے کہ ایک پلیئر کے پرومس کو ہم اس کی پیک سمجھ لیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں یہ جو اس نے کر دیا ہے بس فاسٹ ٹریک کر دیں پلیئرس کو لے آئے, اینڈ اس کے ریزلٹس بھی ہم نے دیکھے, اینڈ آئی ہوپ کہ آگے ہمیں اور پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی سکسیس سٹوری عمران خان. آئی تھنک جب انہوں نے ڈیبیو کیا تھا وہ انڈر پریپیئرڈ تھے اس وقت ایٹ دی ایج آف 18, اینڈ دین آئی تھنک اٹ ٹک ہم اے فیو ایئرس ٹو کم بیک بیٹر پریپیئرڈ. وہ ان کو بھی شاید انڈر پریپیئرڈ کھلا دیا گیا تھا. وسیم اکرم دین اگین واز اے سکسیس سٹوری کیونکہ وہ 18 پہ کھیلے تو اس کے بعد ہی ان کا کریئر لمبا چلا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایج تو ایک نمبر نہیں اس چیز کے لیے, پیرامیٹر نہیں ہے صحیح.